السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورۃ فتح پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور خوشحالی کے ساتھ سورۃ فتح کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل نے کہا کہ اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے گھیر لیں تو میں بھی اسی طرح تلاوت کر کے دکھاتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سنایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تھا۔ رواہ البخاری۔ قرأت قرآن کی برکت سے تسکین کا اترنا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں سورۃ کاف کی تلاوت کی۔ اس گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑا نے اچھلنا شروع کر دیا۔ حضرت اسید نے ادھر ادھر خیال نہ کیا، اس کو خدا کے سپرد کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ بادل کے ایک ٹکڑے نے ان کے سارے گھر پر سایہ کر رکھا ہے۔ اس واقعے کا ذکر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھتا ہی رہا کیونکہ یہ سکینت ہے تو جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی، یہ کہا کہ نازل ہو رہی تھی۔ یعنی حضرت بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالی بیت رضوان والے صحابہ میں سے ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ میں اس دن ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے ٹہنیاں دور کی تھی۔ پہلے مدینے میں رہے، پھر حضرت عمر نے انہیں بصرہ میں بھیج دیا تھا تاکہ وہاں لوگوں کو علم فقہ سکھائیں۔ متعدد احادیث کے راوی ہیں۔ 59 ہجری کو بصرہ میں وفات پائی اور حضرت ابو ذرا اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رات کے وقت میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا اور میرا گھوڑا میرے پاس ہی بندھا ہوا تھا، اتنے میں گھوڑا بدکنے لگا۔ میں نے تلاوت بند کر دی، گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر بھی دکنے لگا۔ اس مرتبہ بھی جب میں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ تیسری مرتبہ میں نے جب تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بھی دکا۔ میرے بیٹے یحییٰ چونکہ گھوڑے کی قریب ہی تھے، اس لیے اس سے ڈر سے کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، میں نے تلاوت بند کر دی اور بچے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پھر اوپر نظر اٹھائی تو کچھ نہ دکھائی دیا۔ صبح کے وقت یہ واقعہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا خضیر تم پڑھتے رہتے، تلاوت بند نہ کرتے تو بہتر تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے یحییٰ کو نہ کچل ڈالے، وہ اس سے بہت قریب تھا۔ میں نے سر اوپر اٹھایا اور پھر یحییٰ کی طرف گیا، پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ایک چھتری سی نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے۔ پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ کیا چیز تھی؟ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، تمہاری آواز سننے کے لیے قریب ہو رہے تھے۔ اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھتے، وہ لوگوں سے چھپتے نہیں۔ بے شک۔ رواہ البخاری۔ یعنی سکینہ کا مختار معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے ایک چیز ہے جس میں اطمینان اور رحمت پائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ فرشتے بھی اترتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنویت ابو یحییٰ تھی۔
جہلیت اور اسلام ہر دور میں شریف اور بزرگ شمار ہوتے تھے۔ اوسے قبیلہ کے رسائے میں سے تھے۔ حضرت عرب میں عقل مند اور صاحب رائے مشہور تھے۔ آپ کی اور زید بن ثابت کے درمیان بھائی چارہ ہوا تھا۔ قرآن پڑھنے میں بڑے خوش الحان تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں حاضر تھے، احد میں شریک ہوئے۔ بڑے زخم کھائے تمام لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو یہ ثابت قدم رہے۔ 18 احادیث کے راوی ہیں۔ مدینہ میں 20 ہجری کو وفات پائی اور جنت البقیع غرقد میں دفن ہوئے۔ حافظ قرآن کی فضیلت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہوا سنگترے جیسی ہے، جس کی خوشبو بھی پاکیزہ اور مزہ بھی پاکیزہ ہے، اور اس کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور جیسی ہے، جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی اور مزہ میٹھا ہوتا ہے، اور منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحانہ یعنی پھول جیسی ہے، جس کے خوشبو تو اچھی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن بھی نہیں پڑھتا اور اس کی مثال اندرائن جیسی ہے، جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی اور جس کا کوئی مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ رواہ البخاری۔ قرآن پڑھنے میں ماہر کا بیان اور اس کا بیان جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے، اور جو شخص قرآن مجید بار پر پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ رواہ البخاری۔ مرتبہ میں افضل اور برتر کاری کا اپنے سے کم رتبے کے سامنے تلاوت قرآن کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورۃ لم یکن الذین کفروا سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب بولے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ابی بن کعب فرت مسرت سے رونے لگے۔ رواہ البخاری۔ قرآن سننے حافظ سے اور اس کی فرمائش کرنے اور بے وقت قرآن رونے اور غور کرنے کا بیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کیا تلاوت کروں؟ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے سنوں۔ بیان کیا کہ میں نے سورہ نساء پڑھی اور جب میں نے آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ یا رک جاؤ۔ راوی کو شک ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آیت میں محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کا ذکر ہے جب آپ اپنی امت پر گواہی کے لیے پیش ہوں گے۔ رواہ البخاری۔ علقمہ رضی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ہم حمص میں تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ یوسف پڑھی تو ایک شخص بولا کہ اس طرح نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تھی اور آپ نے میری قرات کی تحسین فرمائی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس معترض کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے تو فرمایا اللہ کی کتاب کے متعلق جھوٹا بیان اور شراب پینا جیسے گناہ ایک ساتھ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اس پر حد جاری کروائی۔ رواہ البخاری۔ سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسی ہیں جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔
بعض لوگوں کی زبان پر قرآن پاک کے الفاظ جلدی نہیں چڑھتے اور ان کو بار بار مشق کی ضرورت پڑتی ہے، انہی کے لیے دگنا ثواب ہے، کیونکہ وہ کافی مشقت کے بعد قرأت قرآن میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کا ذکر ہے جب آپ اپنی امت پر گواہی کے لیے پیش ہوں گے۔ آیات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور تجھے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ قرآن پر عمل کرنے اور اس کے سکھانے والے کی فضیلت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک کے قابل دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور اس کی تلاوت دن رات کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے دن رات خرچ کرتا رہتا ہے۔ رواہ البخاری کتاب توحید۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد اور رشک صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت کی دولت سے نوازا اور اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی حکمت یعنی تعلیم دیتا ہو۔ رواہ البخاری کتاب العلم۔ قرآن کا 7 لہجوں میں اترنا اور اس کا مفہوم، یعنی شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ حدیث میں حسد کے الفاظ سے غبطہ یعنی رشک کرنا مراد ہے، کیونکہ حسد بہرحال مذموم ہے جس کی شرع نے کافی مذمت کی ہے، یعنی حسد کا لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ حسد تو میرے خیال میں جلنا کڑنے کو کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ فرقان ایک دفعہ اس قرات سے پڑھتے سنی جو اس کے خلاف تھی تو جو میں پڑھتا تھا، حالانکہ یہ قرات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی۔ قریب تھا کہ میں نے انہیں پکڑ لیتا، لیکن میں نے انہیں مہلت دی کہ وہ نماز سے فارغ ہو لیں۔ اس کے بعد میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے انہیں اس قرات کے خلاف پڑھتے سنا جو آپ نے مجھے سکھائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ پہلے انہیں چھوڑ دے، پھر ان سے فرمایا کہ اچھا اب تم قرات سناؤ۔ انہوں نے اپنی وہی قرات سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد مجھ سے آپ نے فرمایا کہ اب تم بھی پڑھو۔ میں نے بھی پڑھ کر سنایا۔ آپ نے مجھ پر بھی فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، تم کو جس میں آسانی ہو اسی طرح پڑھ لیا کرو۔ رواہ البخاری کتاب الخصومات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے قرآن مجید میں عرب کے ایک ہی محاورے کے مطابق پڑھ کر سکھایا تھا، لیکن میں اس میں برابر اضافے کی خواہش کا اظہار کرتا رہا تاکہ عرب کے 7 محاوروں پر اس کا نزول ہوا۔ رواہ البخاری کتاب البدء الخلق۔ امیر المومنین خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنویت ابو حفص تھی۔ عام الفیل سے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ بڑے دلیر اور حق عدل کے پیکر مجسم تھے۔ آپ کے قبول اسلام سے مسلمان علانیہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگے اور آپ دعائے رسول تھے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں اسلامی سلطنت کو عروج حاصل ہوا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے ایران کے آتش پرستوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ باطل کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے۔ 23 ہجری کو صبح کی نماز میں ابو لولو المجوسی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ 7 قراتوں سے مراد حرکات کا اختلاف ہے کہ معنی اور صورت میں تبدیل نہ ہو۔ نمبر 2 صرف معنی میں تبدیلی ہو یا حروف کا اختلاف۔ نمبر 3 معنی میں تبدیلی ہو صورت میں نہیں۔ نمبر 4 یا صورت میں تبدیلی ہو معنی میں نہیں۔ نمبر 5 یا دونوں میں تبدیلی ہو۔ نمبر 6 تقدیم و تاخیر میں اختلاف ہو۔ نمبر 7 یا زیادتی اور نقصان میں اختلاف ہو۔ اس بارے میں مکمل بحث فتح الباری
کتاب الفضائل القرآن باب انزل القرآن علی سبع الحراف میں دیکھیں، کیونکہ شارح نے اس بارے میں بڑی وضاحت اور تفصیل بیان کی ہے جو شاید مجموعی طور پر کسی اور کتاب میں موجود نہیں۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے اور ایک رکعت میں سے 2 سورتیں پڑھنے کا بیان۔ ابو وائل رحم اللہ نے بیان کیا کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے رات ایک رکعت میں مفصل کی صورت پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ اسی طرح جلدی جلدی پڑھی جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں۔ میں ان اہم معنی صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ آپ نے مفصل کی 20 صورتوں کا ذکر کیا، ہر رکعت کے لیے 2 صورتیں۔ رواہ البخاری کتاب الاذان قرات کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہل میں مدکر پڑھا کرتے تھے۔ فہل میں مدکر رواہ البخاری۔ ابن عباس نے فرمایا کہ مفصل سے محکم مراد ہے، یعنی سورۃ فتح سے آخر قرآن تک کی صورتیں مراد ہیں۔ انہیں مفصل کا نام اس لیے دیا گیا کہ قرآن کیونکہ ان میں بسم اللہ وغیرہ کے ذریعے کثیر فاصلے موجود ہیں۔ نظائر سے مراد صورتیں ہیں جن میں پند و نساء اور حکم و قصص سے یعنی جیسے معافی بیان ہیں۔ ان میں آیات کی تعداد میں موافقت ہے۔ ان میں الرحمن، سورہ نجم، اقترب اور الحاقہ، الذاریات، الطور، الواقعہ اور سائل اور القاریات، ویل المطففین اور عبس، مدثر، مزمل، هل اتی، لا اقسم عما یتساءلون، المرسلات، اذا الشمس کورت، الدخان شامل ہیں۔ ابراہیم نخفی رحم اللہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ شاگرد ابو دردہ کے یہاں شام آئے۔ حضرت ابو دردہ نے انہیں تلاش کیا اور پا لیا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات کے مطابق قرات کر سکتا ہے؟ شاگردوں نے کہا کہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ ان کی قرات زیادہ محفوظ ہے؟ سب نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا انہیں سورت واللیل اذا یغشی کی قرات کرتے کس طرح سنا؟ علقمہ نے کہا کہ والذکر والانثی بغیر ما خلق کہ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح قرات کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن یہ لوگ یعنی شام والے چاہتے ہیں کہ وہ ما خلق الذکر والانثی پڑھوں۔ اللہ کی قسم میں ان کی پیروی نہیں کروں گا۔ رواہ البخاری کتاب التفسیر۔ نماز میں ممنوع اوقات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی کہ جن میں سے سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ رواہ البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ۔ حضرت امو یمر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت ابو دردہ کے ساتھ مشہور اور معروف ہیں۔ بدر والے دن مسلمان ہوئے اور غزوہ احد میں شامل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جو پہاڑ پر موجود ہیں انہیں پیچھے بھگا دو۔ انہوں نے اکیلے ہٹا دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک صرف 4 اشخاص نے قرآن جمع کیا تھا، جو ابو دردہ، معاذ، زید بن ثابت اور ابو زید تھے۔ آپ 189 احادیث کے راوی ہیں۔ ابن سعد نے بیان کیا کہ آپ نے 30 ہجری کو دمشق میں وفات پائی۔ علماء نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جہاں اور کئی باتیں مخفی رہ گئیں ان میں یہ قرات بھی تھی۔ ان کو دوسری قرات کی خبر نہیں ہوئی۔ وما خلق الذکر کی جو اخیر قرات اور متواتر تھی اور اسی لیے مصحف عثمانی میں قائم کی گئی۔ دن اور رات میں کچھ وقت ایسے ہیں جن میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ سورج نکلتے وقت ٹھیک دوپہر میں جب سورج سر پر ہو اور عصر کی نماز کے
اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک، اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک۔ ہاں اگر کوئی فرض نماز قضا ہو گئی ہو تو وہ اس کا پڑھ لینا جائز ہے، اور فجر کی سنتیں بھی اگر نماز سے پہلے نہ پڑھی جا سکی ہوں تو ان کو بھی فجر کے فرضوں کے بعد پڑھا جا سکتا ہے۔ بے شک رواہ البخاری۔ رکعت کا بیان۔ حضرت قریب رحم اللہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عزرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سب کا سلام کہنا اور اس کے بعد عصر کے کی 2 رکعات کے بارے میں دریافت کرنا۔ انہیں بھی یہ بھی بتا دینا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ یہ 2 رکعات پڑھتی ہیں، حالانکہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعات سے منع کیا، اور ابن عباس نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان رکعات کے پڑھنے پر لوگوں کو مارا بھی تھا۔ قریب نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا اور پیغام پہنچایا، اور اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کے متعلق دریافت کر۔ چنانچہ میں ان حضرات کی خدمت میں واپس ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو نقل کر دی۔ انہوں نے مجھے حضرت ام سلمہ کی خدمت میں بھیجا، انہیں پیغامات کے ساتھ جن کے ساتھ حضرت عائشہ کے یہاں بھیجا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکتے تھے، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد آپ خود یہ 2 رکعات پڑھ رہے ہیں۔ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور 2 رکعات ادا کرنے لگے۔ میرے پاس انصار کے قبیلہ بنو حرام کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے ایک باندی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ وہ آپ کی ایک طرف ہو کر یہ پوچھے کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان 2 رکعات سے منع کرتے تھے، حالانکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ خود انہیں پڑھتے ہیں۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارہ کریں تو تم پیچھے ہٹ جانا۔ باندی نے پھر اسی طرح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو امیہ کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد کی 2 رکعات کے متعلق پوچھا۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس عبد القیس کے کچھ لوگ آ گئے تھے اور ان کے ساتھ بات کرنے کی وجہ سے ظہر کے بعد 2 رکعات نہیں پڑھ سکا تھا، سو یہ وہی 2 رکعات ہے۔ بے شک رواہ البخاری کتاب الصحف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 رکعات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا، پوشیدہ ہو یا عام۔ لوگوں کے سامنے صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعات اور عصر کی نماز کے بعد 2 رکعات۔ رواہ البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ۔ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعات پڑھنے کا بیان۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ عہد رسالت میں جو مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستونوں کی طرف لپکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اس طرف نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ یہ جماعت مغرب سے پہلے کی 2 رکعات تھی اور مغرب میں اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ نمازی سے کوئی بات کرے اور وہ سن کر اشارے سے کچھ جواب دے تو نماز فاسد نہ ہوگی، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوابی اشارہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ عصر کے بعد 2 رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، امت کے لیے آپ نے عصر کے بعد نفل نمازوں سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا، لیکن وفد عبد القیس کی وجہ سے آپ کی ظہر کے بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھی جو آپ نے انہیں عصر کے بعد پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عصر کے بعد کا وقت در حقیقت نہیں کا وقت ہے اور اس میں کوئی نماز پڑھنا منع ہے، لیکن اگر کوئی سببی نماز ہو تو وہ پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ قضا نماز، نماز جنازہ، تحیۃ المسجد وغیرہ۔ باقی ان 2 رکعات پر ہمیشگی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب ایک کام ایک دفعہ کر لیتے تو پھر اس پر ہمیشگی فرماتے۔ بے شک ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز۔
حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دو اذانوں یعنی اذان و تکبیر کے بیچ میں نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ نماز خوف کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ نماز خوف پڑھی اور دوسری جماعت اس عرصہ میں دشمن کے مقابلے پر کھڑی تھی۔ پھر جب یہ جماعت اپنے دوسرے ساتھیوں کی جگہ نماز پڑھ کر چلی گئی تو وہ دوسری جماعت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے ساتھ سلام پھیرا۔ آخر اس جماعت نے کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی اور پہلی جماعت نے بھی کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی۔ رواہ البخاری کتاب المغازی۔ حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز خوف میں امام قبلہ ہو کر کھڑا ہوگا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ نماز میں شریک ہوگی۔ اسی عرصہ میں مسلمانوں کی دوسری جماعت دشمن کے مقابلے پر کھڑی ہوگی۔ انہیں کی طرح منہ کیے ہوئے امام اپنے ساتھ والی جماعت کو پہلے ایک رکعت نماز پڑھائے گا۔ ایک رکعت پڑھنے کے بعد پھر یہ جماعت کھڑی ہو جائے گی اور خود امام کے بغیر اسی جگہ ایک رکوع اور 2 سجدے کر کے دشمن کے مقابلے میں جا کر کھڑی ہو جائے گی جہاں دوسری جماعت پہلے سے موجود تھی۔ اس کے بعد امام دوسری جماعت کو ایک رکعت نماز پڑھائے گا۔ اسی طرح امام کی رکعت پوری ہو جائے گی اور یہ دوسری جماعت ایک رکوع اور 2 سجدے خود کرے گی۔ رواہ البخاری کتاب المغازی۔ صالح بن خوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے صحابی سے بیان کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات ذات الرقاع میں شریک تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھی۔ اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ پہلے ایک جماعت نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی اور اس وقت دوسری جماعت مسلمانوں کے دشمن کے مقابلے پر کھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو جو آپ کے پیچھے صف میں کھڑی تھی ایک رکعت نماز خوف پڑھائی اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور اس جماعت نے اس عرصہ میں اپنی نماز پوری کر لی اور واپس آ کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری جماعت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز کی دوسری رکعت پڑھائی جو باقی رہ گئی تھی اور رکوع و سجدہ کے بعد آپ قضا میں بیٹھے رہے۔ پھر ان لوگوں نے جب اپنی نماز جو باقی رہ گئی تھی پوری کر لی تو آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ حضرت سہل بن ابی حتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو محمد آپ کی کنیت تھی۔ انصاری صحابی تھے۔ 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نافع بن جبیر اور عروہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ متعدد احادیث کے راوی ہیں۔ مدینہ میں مصعب بن زبیر کے نام زمانہ میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت خوات بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو صالح اوسی ہے۔ بدر میں شامل ہوئے۔ پتھر کی نوک لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہوئے تو مدینہ واپس بھیجے گئے تھے۔ ثواب اور مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ پھر احد اور خندق میں شامل ہوئے۔ 74 سال کی عمر میں 40 ہجری کو مدینہ میں وفات پائی۔ عبداللہ بن جبیر کے بھائی ہیں۔ ذات الرقاع پہاڑ کا نام ہے جس میں سرخ، سفید اور سیاہ طبقے اور ٹکڑے ہیں۔ اس وجہ سے غزوات الرقاع معروف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ اس غزوہ کو ذات الرقاع اس لیے نام دیا گیا کہ رقع کی جمع رقوع معنی کپڑے کے ٹکڑے اور ٹاکیاں ہیں۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے قدموں کے زخمی ہونے کے سبب ان پر کپڑے کے ٹکڑے باندھ لیے تھے۔ ابن ہشام وغیرہ کا خیال ہے کہ انہوں نے اس موقع پر اپنے جھنڈوں اور علموں پر پیوند لگائے ہوئے تھے، اس لیے اسے غزوہ ذات الرقاع کا نام دیا گیا۔ حضرت جابر نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرقاع میں تھے۔ پھر ہم ایک ایسی جگہ آئے جہاں گھنے سایہ دار درخت تھا۔ وہ درخت ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا کہ آپ وہاں آرام سے بیٹھیں، آرام فرمائیں۔ بعد میں مشرکین میں سے ایک شخص آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی۔ اس نے وہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ لی
اور پوچھا کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر اس نے پوچھا کہ آپ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ۔ پھر صحابہ نے اسے ڈانٹا دھمکایا اور نماز کی تکبیر کہی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک جماعت کو 2 رکعت نماز خوف پڑھائی۔ جب وہ جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ہٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کو بھی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت نماز ہوئی، لیکن مقتدیوں کی صرف 2 رکعت۔ رواہ البخاری کتاب المغازی۔ جمعہ کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی اصحاب مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھلا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی اذان کی آواز سنی تو اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ غسل نہ کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا صرف وضو ہی؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے حکم فرمایا کرتے تھے۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ جمعہ کے دن کا غسل ہر مرد پر فرض ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اور اطراف مدینہ گاؤں سے مسجد نبوی میں باری باری آیا کرتے تھے۔ لوگ گرد و غبار میں چلے آتے ہیں، گرد و غبار میں اٹھے ہوئے اور پسینے میں شرابور، اس قدر پسینہ ہوتا کہ تھمتھماتا نہ تھا۔ اس حالت میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ اس وقت میرے ہاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن جمعہ میں غسل کر لیا کرو تو بہتر ہے۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے اور جمعے کے لیے اسی حالت میل کے چال میں چلے آتے، اس لیے ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ کبھی غسل کر لیا کرتے۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ جمعہ کے دن خوشبو لگانے اور مسواک کرنے کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ گواہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو تو ضروری ہے۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ حضرت طاؤس رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جمعہ کے دن غسل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تیل اور خوشبو کا استعمال بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر 7 دن میں ایک دن جمعے میں غسل کرے اور جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے گا تو اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا کہ ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر رہ گیا اس میں سے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو چوتھے نمبر پر گیا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو 5ویں نمبر پر گیا اس نے ایک انڈے کی قربانی دی۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ جمعہ میں حاضری کا وقت صبح ہی سے شروع ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے ثواب اس کو ملے گا جو اول وقت جمعے کے لیے مسجد میں آ جائے۔ سلف امت کا اس پر عمل تھا کہ وہ جمعہ کے دن صبح سویرے مسجد میں چلے جاتے۔ جمعہ کے خطبہ میں خاموش رہنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کے دن جب امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو تم اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا کہ چپ رہ، تو تم نے خود ایک لغو حرکت کی، یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ ہو جا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ جمعہ کے دن کی قیمتی گھڑی کا بیان۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتایا کہ وہ سات بہت تھوڑی سی ہے، یعنی سات مطلب گھڑی وہ بہت تھوڑی سی ہے۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ جمعے کا دن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آنے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تمام امتوں کے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن تمام امتوں سے آگے ہوں گے، صرف اتنا فرق ہے کہ انہیں کتاب پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں ملی، اور وہ جمعہ کا دن جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ یہودیوں نے تو اسے اس کے دوسرے دن کر لیا اور نصارہ نے تیسرے دن اتوار کو۔ رواہ البخاری کتاب الانبیاء۔ نماز جمعہ کا وقت سورج ڈلنے کے بعد ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم دوپہر کا سونا اور دوپہر کا کھانا جمعے کے نماز کے بعد رکھتے تھے۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس ہوتے تو دیواروں کا سایہ ابھی اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس میں آرام کر سکیں۔ رواہ البخاری کتاب المغازی۔ نماز سے پہلے دونوں خطبوں اور ان کے درمیان بیٹھنے کا ذکر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہو جاتے، جیسے تم لوگ بھی آج کل کرتے ہو۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِذَا رَوَجَ تِجَارَةً الخ کا بیان، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا، لوگ خطبہ چھوڑ کر ادھر چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 12 آدمی رہ گئے۔ اس وقت سورج جمعہ کی یہ آیت اتری، اور جب یہ لوگ تجارت اور کھیل دیکھتے ہیں تو اس طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ الجمعہ۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ، یعنی نماز اور خطبہ کو مختصر ہلکا کرنے کا بیان۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ منبر پر تھے، اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، اور وہ دوزخی پکاریں گے کہ اے مالک اپنے رب سے کہو کہ وہ ہم کو موت دے دے۔ سورۃ زخرف۔ رواہ البخاری کتاب البدع الخلق۔ خطبہ کے وقت تحت المسجد پڑھنے کا بیان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لی ہے؟ آنے والے نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لو۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بھی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو خطبے کے لیے نکل چکا ہو تو وہ 2 رکعت نماز تحت المسجد کی پڑھ لے۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ حضرت یعلا بن امیہ مکی قریش کے حلیف تھے، فتح کے دن مسلمان ہوئے اور طائف اور حنین کے غزوات میں شامل ہوئے، مکہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں یمن کے والی رہے بڑے سخی اور مالدار صحابی تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے تاریخ کا آغاز کیا جبکہ یہ یمن میں تھے، تقریباً 20 حدیث کے راوی ہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ 60 ہجری کی قریب تک زندہ رہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حضرت معاویہ سے پہلے وفات پائی یا بعد میں۔ حجت المند یعنی حضرت شاہ ولی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نمازی ایسی حال میں مسجد میں داخل ہو کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت ہلکی خفیف پڑھ لے تاکہ سنت راتبہ اور ادب خطبہ ہر 2 کے رعایت ہو سکے، اور اس مسئلہ کے بارے میں تمہارے شہر کے لوگ جو
شور کرتے ہیں، روکتے ہیں، ان کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ اس مسئلہ کے حق میں حدیث صحیح وارد ہے جس کی اتباع واجب ہے۔ حجۃ الوداع، حجۃ البالغہ۔ جمعہ کے دن کی قرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم، تنزیل، السجدہ اور هل اتى علی الانسان پڑھا کرو۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ نماز ادین کیا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھی۔ یہ سب حضرات خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے اور بعد میں خطبہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے، میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے گزرتے ہوئے عورتوں کی طرف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور چوری نہ کریں اور زنا نہ کریں گی، اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھے گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گڑ لیں، اور کسی امر شرعی میں تیری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لیا کر اور ان کے لیے خدا سے بخشش طلب کر، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش اور معافی کرنے والا ہے۔ بے شک پھر جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا تم ان باتوں پر قائم ہو؟ ایک عورت نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس کے علاوہ کوئی عورت نہ بولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کے لیے حکم فرمایا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا اور کہا کہ لاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ چنانچہ عورتیں چھلے اور انگوٹھیاں حضرت بلال رضی اللہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ رواہ البخاری کتاب العیدین۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی۔ پہلے آپ نے نماز پڑھی، بعد میں خطبہ دیا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو گئے تو اترے اور عورتوں کی طرف آئے، پھر انہیں نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بلال رضی اللہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھی۔ رواہ البخاری کتاب العیدین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں اذان نہیں دی جاتی تھی۔ رواہ البخاری کتاب العیدین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص کو اس زمانہ میں بھیجا جبکہ شروع ان کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ نے کہلایا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔ رواہ البخاری کتاب العیدین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینہ کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے اور تمام لوگوں کو اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ اور نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے۔ اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے۔ اس کے بعد شہر واپس جا کر تشریف لاتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یعنی زمانہ میں مروان اور جو مدینہ کا حاکم تھا، اس کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کثیر بن سلط کا بنا ہوا ایک ممبر دیکھا۔ جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے، اس لیے میں نے اس کا دامن پکڑ کر کھینچا، لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔
میں نے اسے کہا کہ واللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا ہے۔ مروان نے کہا کہ اے ابو سعید، اب وہ زمانہ گزر گیا ہے جس کو تم جانتے ہو۔ ابو سعید نے کہا کہ بے خدا، میں جس زمانہ کو جانتا ہوں اس زمانہ سے بہتر جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا کہ یہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبہ کر دیا۔ رواہ البخاری کتاب العدین۔ نماز عید کے لیے خواتین کا عیدگاہ جانا اور مردوں سے علیحدہ بیٹھ کر امام کا خطبہ سننا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم ہوا کہ ہم عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے جائیں تاکہ وہ مسلمان کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکے۔ البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں۔ ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اڑا دے۔ رواہ البخاری کتاب الصلاۃ۔ عید کے دن میں مباح کھیلنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں وہ اشعار گا رہی تھی جو انصار نے بعث کی جنگ کے موقع پر کہے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطانی باجے اور یہ عید کا دن تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ اے ابوبکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے۔ رواہ البخاری کتاب العدین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گانے کی رخصت دی، لیکن اس میں یہ بھی شرط ہے کہ گانے والی جوان عورت نہ ہو اور راگ کا مضمون شرع شریف کے خلاف نہ ہو، اور صوفیوں کے جو اس باب میں خرافات اور بدعت نکالی ہیں ان میں حرمت بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور نفوس اور شہوانیوں بہت سے صوفیوں پر غالب آ گئے، یہاں تک کہ بہت سے صوفی دیوانوں اور بچوں کی طرح ناچتے اور اس کی تقرب اللہ کا وسیلہ جانتے اور نیک کام سمجھتے ہیں۔ تسہیل القادری۔ باس ایک قلعہ کا نام ہے جس کے پاس اوس اور خزرج کے درمیان کی ایک طویل جنگ لڑی گئی تھی۔ اس میں شدید قتل و غارت ہوئی تھی۔ آخر اوس خزرج پر غالب آ گئے۔ یہ لڑائی 120 سال تک جاری رہی، حتیٰ کہ اسلام اور اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان الفت اور محبت اسلام آیا تو ان کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی۔ عید کے دن خوشی کا اظہار دین کی شعائر میں سے ہے۔ اس حدیث سے لڑکی کے گانے کی آواز کے سننے کے جواز پر استدلال کیا گیا، اگرچہ وہ آزاد لڑکی ہوئی تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق پر اس کے سننے کا انکار نہیں کیا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کا انکار کیا، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ اس وقت ہے جب کسی قسم کے فتنے کا ڈر نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ دو لڑکیاں جنگ باز کے قصوں میں کی نظمیں پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے اور مجھے ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ شیطانی باجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانے دو، خاموش رہو، اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے انہیں اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں، اور یہ عید کا دن تھا۔ حبشہ کے کچھ لوگ ڈھالوں اور پرچیوں سے کھیل رہے تھے۔ اب یا خود میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کھیل دیکھو گی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کھیلو کھیلو اے بنی ارفدہ، یہ حبشہ کے لوگوں کا لقب تھا۔ پھر جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس، میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ۔ رواہ البخاری کتاب العدین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حبشہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حراب چھوٹے نیزے کا کھیل دکھلا رہے تھے۔ جب حضرت عمر آ گئے اور کنکریاں اٹھا کر ان سے مارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر انہیں کھیل دکھانے دو۔ رواہ البخاری کتاب الجہاد۔ نماز استسقاء کا بیان۔
حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی تو اپنی چادر کو بھی الٹا۔ رواہ البخاری کتاب الاستسقاء۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا استسقاء کے سوا اور کسی دعا کے لیے ہاتھ زیادہ نہیں اٹھاتے تھے، اور استسقاء میں ہاتھ اتنا اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ رواہ البخاری کتاب الاستسقاء۔ بارش کے لیے دعا کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور مر گئے اور اہل عیال دانوں کو ترس گئے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گٹا امڈ آئی، اور آپ ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ کے ریشہ مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ اس دن، اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو یہی دیہاتی پھر کھڑا ہوا، کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امارت محمد ہو گئی اور جانور ڈوب گئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرح بھی اشارہ کرتے، وہ ادھر مطلع صاف ہو جاتا اور سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا، اور قطادہ کا نالہ مہینہ بھر بہتا رہا، اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپنے یہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ ابو داؤد کی مرسلہ روایتوں میں یہی حدیث اسی طرح ہے کہ استسقاء کے سوا پوری طرح آپ کسی دعا میں بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کی اس روایت میں ہاتھ اٹھانے کا انکار سے مراد یہ ہے کہ بمبالغہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اس روایت سے یہ کسی بھی طرح ثابت نہیں ہو سکتا کہ آپ دعاؤں میں ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے تھے۔ بادل اور آندھی دیکھ کر پناہ مانگنے اور بارش کے وقت خوش ہونے کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کا کوئی ایسا ٹکڑا دیکھتے جس سے بارش کی امید ہوتی تو آپ کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے اور کبھی باہر جاتے، اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا، لیکن جب بارش ہونے لگتی تو پھر یہ کفایت باقی نہ رہتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ ممکن ہے کہ یہ بادل بھی ویسا ہی ہو جس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا۔ جب انہوں نے بادل کو اپنی دیواروں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ ابراہیم پر برسنے والا نہیں، بلکہ دراصل یہ ابر وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ہوا ہے کہ جس میں دردناک عذاب ہے۔ سورۃ الکہف۔ رواہ البخاری کتاب البدع الخلق۔ دیور کے ساتھ سبا کی آندھی کا بیان۔ دبور کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرواہ ہوا کے ذریعہ مجھے مدد پہنچائی گئی اور قوم عاد پچھوا کے ذریعے ہلاک کر دی گئی تھی۔ رواہ البخاری کتاب الاستسقاء۔ مشرق سے آنے والی ہوا کو سبا پرواہ کہتے ہیں۔ سبا سے غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی تھی، جب تقریباً 12,000 کے لشکر نے مدینہ کا محاصرہ کر رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سردیوں کی یخ بستہ رات میں سبا بھیج دی، جس نے مشرکین کے چہروں کو غبار آلودہ کر دیا، ان کی آنکھ بجھ گئی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ لڑائی کے بغیر ہی شکست کھا گئے۔ پچھوا ہوا مغرب کی ہوا سخت تیز آندھی ہے۔ اسے عقیم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ان کی نسل تباہ کر دی۔
نماز کسوف کا بیان۔ نماز کسوف کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پہلے آپ کھڑے ہوئے تو بڑی دیر تک کھڑے رہے، قیام کے بعد رکوع کیا اور رکوع میں بہت دیر تک رہے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد دیر تک دوبارہ کھڑے رہے، لیکن آپ کے پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا تو پھر بڑی دیر تک رکوع میں رہے لیکن پہلے سے مختصر، پھر سجدہ میں گئے اور دیر تک سجدے کی حالت میں رہے، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو گرہن کھل چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات ان میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تکبیر کہو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، دیکھو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ اے امت مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ رواہ البخاری کتاب الکسوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن لگا۔ اسی وقت آپ مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھ لی، آپ نے تکبیر کہی اور بہت دیر قرآن مجید پڑھتے رہے، پھر تکبیر کہی اور بہت دیر لمبا رکوع کیا، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہیں کیا، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے لیکن پہلی قرات سے کم، پھر تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے گئے اور دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے لیکن پہلی قرات سے کم، پھر تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے، یہ رکوع بھی پہلے سے کم تھا۔ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد کہا، پھر سجدہ میں گئے۔ آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح ان دونوں رکعت میں پورے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی سورج صاف ہو چکا تھا۔ نماز کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا اور پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی، پھر فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، اس میں گرہن کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھا کرو تو فوراً نماز کی طرف لپکو۔ رواہ البخاری کتاب الکسوف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ جب سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک لمبی سورت پڑھی، پھر رکوع کیا اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، اس کے بعد دوسری سورت شروع کر دی، پھر رکوع کیا اور رکوع پورا کر کے اس رکعت کو ختم کیا، سجدے میں گئے، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب ان میں گرہن دیکھو تو نماز شروع کر دو جب تک کہ یہ صاف ہو جائے، اور دیکھو میں نے اپنی اسی جگہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا جن کا مجھ سے وعدہ ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں جنت کا ایک خوشہ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں آگے بڑھنے لگا اور میں نے دوزخ بھی دیکھی اور اسی حالت میں بعض آگ کو کھائے جا رہی تھی۔ تم لوگوں نے دیکھا کہ جہنم کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے جہنم کے اندر عمرو بن لہی کو دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سانڈ کی رسم عرب میں جاری کی تھی۔ رواہ البخاری کتاب العمل فی الصلاۃ۔ نماز خسوف میں قبر کے عذاب کا بیان۔ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مانگنے کے لیے آئی اور اس نے دعا دی کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگوں کو قبر میں عذاب بھی ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ صبح کہیں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو اس کے بعد سورج گرہن لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے واپس
कम था कि आप सजदे में गए, सजदे से उठकर फिर लंबा क़याम किया, लेकिन जब आप दिन चढ़े वापस आए हुए और अपनी बीवियों के हुजरों से गुजरते हुए मस्जिद में नमाज के लिए खड़े हो गए। सहाबा ने भी आपकी इक़्तिदार में नियत बांध ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से लंबा क़याम किया, फिर रुकू में बहुत तवील, इसके बाद खड़े हुए और अब आपकी दफ़ा क़याम फिर लंबा किया, लेकिन पहले से कुछ कम, फिर रुकू किया, इस दफ़ा बहुत भी देर तक रुकू में रहे, लेकिन पहले रुकू से कुछ कम, फिर रुकू से सर उठाकर सजदा में गए। अब आप फिर दोबारा खड़े हो गए और बहुत देर तक क़याम किया, लेकिन पहले क़याम से कम, फिर एक लंबा रुकू किया, लेकिन पहले रुकू से कम, कुछ कम, फिर रुकू से सर उठाया और क़याम में आपकी दफ़ा भी बहुत देर तक रहे, लेकिन पहले से कम वक़्त तक। चौथी मरतबा फिर रुकू किया और बहुत देर तक रुकू में रहे, लेकिन पहले से मुख्तसर। रुकू से सर उठाया तो सजदे में चले गए। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह नमाज पूरी कर ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो चाहा आपने फरमाया। इसी खुतबा में आपने लोगों को हिदायत फरमाई और अज़ाब कब्र अल्लाह ताला की पनाह मांगी, अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगी। नमाज कसूफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जन्नत और दोज़ख का पेश किया जाना। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई, वो नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा कि लोगों का क्या ख्याल है? उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी सूरज को गहन लगा है। इतने में लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। हज़रत आयशा ने कहा कि अल्लाह पाक है। मैंने कहा कि ये गहन कोई ख़ास निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया, यानी हाँ। मैंने भी नमाज के लिए खड़ी हो गई, हत्ता कि तवालत की वजह से मुझे गश आने लगा तो अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ की और इसकी सिफ़त बयान फरमाई। फिर फरमाया कि जो चीज़ मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी, आज वो सब इसी जगह मैंने देख ली, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया और मुझ पर ये वही की गई। तुम अपनी कब्रों में फितना दजाल की तरह इस जैसे किसी और फितना से आज़माए जाओगे। मुश्किल ये कुरब का कौन सा लफ्ज़? हज़रत अस्मा ने फरमाया, रावी का कहना है कि मैं नहीं जानती। कहा जाएगा कि कब्र के अंदर तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो जो साहिब ईमान या साहिब यकीन होगा? कौन सा लफ्ज़? फरमाया हज़रत अस्मा ने मुझे याद नहीं। वो कहेगा कि वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए और हमने इनको कबूल कर लिया और इनकी पैरवी की, और वो मोहम्मद हैं। 3 बार इसी तरह कहेगा। फिर इससे कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता है। और बहरहाल मुनाफिक या शक्की आदमी मैं नहीं जानती कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ हज़रत अस्मा ने कहा। वो तो मुनाफिक या शक्की आदमी कहेगा कि जो लोगों को मैंने कहते हुए सुना भी वही कह दिया, बाकी कुछ नहीं जानता। रवाहुल बुखारी किताबुल इल्म। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज को ग्रहण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। आपने इतना लंबा क़याम किया कि इतनी देर में सूरत बकरा पढ़ी जा सकती थी। फिर आपने रुकू भी लंबा किया, जो पहले रुकू से कुछ कम था। आप सजदे में गए, सजदा से उठकर फिर लंबा क़याम किया, लेकिन पहले क़याम के मुकाबले में कुछ कम था। फिर एक लंबा रुकू, यह रुकू भी पहले रुकू में से के मुकाबले में कम था। रुकू से सर उठाने के बाद फिर आप बहुत देर तक खड़े हुए और ये क़याम भी पहले से मुख्तसर था। चौथा रुकू किया, यह भी बहुत लंबा था, लेकिन पहले से कुछ कम। फिर आपने सजदा किया और नमाज से फारग हुए तो सूरज साफ हो चुका था। इसके बाद आपने खुतबा में फरमाया कि सूरज और चांद दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं और किसी की मौत व जिंदगी की वजह से इनमें ग्रहण नहीं लगता। इसलिए जब तुमको मालूम हो कि ग्रहण लग गया है तो अल्लाह ताला का जिक्र करो। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने देखा कि आप नमाज में अपनी जगह से कुछ आगे बढ़े और फिर इसके बाद पीछे हट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जन्नत देखी और इसका एक खोशा तोड़ना चाहा था। अगर मैं इसे तोड़ सकता तो तुम इसे रहती दुनिया तक खाते, और मुझे जहन्नम भी दिखाई गई। मैंने इससे ज्यादा भयानक मंजर कभी नहीं देखा।
میں نے دیکھا کہ اس میں عورتیں زیادہ ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کفر انکار کی وجہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کا کفر انکار کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا اور احسان کا انکار کرتی ہیں۔ زندگی بھر تم کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن کبھی اگر کوئی خلاف مزاج بات آ گئی تو فوراً یہی کہے گی کہ میں تم سے بھی کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ بعض نے کہا کہ آپ نے اصل جنت اور دوزخ کو دیکھا، پردہ درمیان سے اٹھ گیا۔ یہ مراد ہے کہ دوزخ اور جنت کا ایک ایک ٹکڑا بطور نمونہ آپ کو دکھلایا گیا۔ بہرحال یہ عالم برزخ کی چیز ہے، جس طرح حدیث میں آگے ہمارا ایمان ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کسوف کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے بلانے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج کو گرہن لگا تو اعلان ہوا کہ نماز ہونے والی ہے۔ اس نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں 2 رکوع کیے اور پھر دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع۔ اس کے بعد آپ بیٹھے رہے قضاء میں یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ لمبا سجدہ اور کبھی نہیں دیکھا۔ رواہ البخاری کتاب الکسوف۔ حضرت ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا، یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ سجدہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اس میں جس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کر لیا جائے اور جو کچھ بھی اس میں مانگا جائے کم ہے۔ سجدہ میں اس کیفیت کا حصول خوش بختی کی دلیل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر بہت ہی لمبے قیام کیے اور رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اس لیے کہ جب وہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعاؤں میں استغفار کی طرف لپکے۔ رواہ البخاری کتاب الکسوف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و زندگی سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ گرہن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت یا حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ رواہ البخاری کتاب الکسوف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔